اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو ابواب ثلاثی مزید فیہ میں تھی، اور یوں سمجھے ابھی تو ابتدا ہے، تو ابھی انشاءاللہ آج ہم اس کے پہلے باب کا بھی کچھ حصہ پڑھیں گے، پورا پہلا باب نہیں پڑھیں گے۔ باب کو چھوڑیں، ثلاثی مزید فیہ کے 25 باب ہیں، ان 25 باب میں سے مشہور 10 باب ہیں، ان 10 باب میں سے پہلا باب جو ہے وہ باب افعال ہے۔ کیا ہے؟ باب افعال ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو باب افعال ہے اس کی پھر گردان کیسے ہوگی؟ کہتے ہیں گردان تو ہوگی افعل یفعلو، جو بھی مادہ لے آئیں گے وہ اسی وزن پر ہوگا۔ اکرم یکرمو، اضرب یضربو، اعلن یعلنو، اعلم یعلمو، اشرف یشرفو، اسلم یسلمو، اظہر یظہرو، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی آپ لے آئیں گے وہ اسی طریقے سے گردان ہوگی۔ اب اس باب میں یہ جو حمزہ ہے، ٹھیک ہے، ماضی میں آتا ہے نا حمزہ، تو مضارع میں بھی یہ حمزہ آئے گا؟ کہتے ہیں بالکل آئے گا۔ یکرمو اصل تھا یو اکرمو، جب ہم اس کی گردان کر رہے تھے تو جب 13ویں سیغے میں پہنچے تو 2 حمزے ہو گئے، او اکرمو، تو اب 2 حمزے ایک جگہ ہونا گویا کہ مزہ نہیں دے رہا تھا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ایک حمزے کو گرا دیں۔ کون سے حمزے کو گرائیں گے؟ اگر پہلے حمزے کو گرائیں تو علامت فعل مضارع ہے، اس کو ہم نہیں گرائیں گے، باب والے حمزے کو گرائیں گے، ہو جائے گا اکرمو۔ اب ایک سیغے سے ہم نے باب والا حمزہ گرایا تو اس ایک سیغے کی مناسبت سے ہم نے 13 کے 13 سیغوں میں حمزہ گرا دیا۔ یو اکرمو یکرمو ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اکرمو تکرمو ہو گیا، نو اکرمو نکرمو ہو گیا۔ بات واضح ہو گئی؟ اچھا، اب یہ جو حمزہ باب افعال کا ہے اس حمزے کو حمزے قطعی کہا جاتا ہے۔ حمزے کی 2 قسمیں، حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی۔ حمزہ وصلی اس حمزے کو کہتے ہیں جب وہ لفظ اپنے ما قبل کے ساتھ مل کر پڑھا جائے تو حمزہ پڑھنے میں نہیں آتا، لکھنے میں آتا ہے۔ مثلا اضرب، یہ فعل امر ہے اور اس کی شروع میں حمزہ بھی کون سا ہے؟ حمزہ وصل ہے۔ اب اضرب سے پہلے اگر آپ فا لگا دیں تو اضرب نہیں کہیں گے، فضرب، لکھنے میں الف آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ انصر، اس سے پہلے فا لگا دیں فنصر، ٹھیک ہے۔ لیکن حمزہ قطعی ایسا حمزہ ہوتا ہے جو ما قبل کے ساتھ ملا کے بھی اگر پڑھا جائے تو بھی وہ حمزہ پڑھنے میں آئے گا، لکھنے میں تو آئیں گے ہی دونوں، پڑھنے میں بھی آئے گا۔ جیسے اکرم، اکرم یہ امر ہے باب افعال کا، تو آپ کہیں گے فکرم نہیں کہیں گے، فاکرم، ثم اکرم کہیں گے۔ بات واضح ہوگی؟ اس کے بعد پھر اس کی گردان آتی ہے، وہ گردان تو انشاءاللہ آپ خود پریکٹس کریں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر کوئی اجوف باب افعال میں جائے، کیا ہو؟ اجوف، یعنی ایسا کلمہ جس کے عین الفعل کی جگہ پر حرف علت ہے، وہ باب افعال میں جائے گا تو اس عین الفعل کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی جائے گی۔ اب عین الفعل کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی تو عین الفعل بھی ساکن اور اس کے بعد الف ہے وہ بھی ساکن، تو ہم عین الفعل کو گرا دیں گے، اس کے بدلے میں ہم ایک تا اس مصدر کے آخر میں لے آئیں گے۔ جیسے اقامتن، اقامتن کا اصل معنی کیا؟ قوم، جب اس کو آپ باب افعال میں لے کے ہو گیا اقوامن، واو کی حرکت نقل کر کے کاف کو دے دی، ٹھیک ہے، واو در موضع حرکت ما قبل مفتوح، واو کو الف میں تبدیل کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب جب الف میں تبدیل کر دیا تو الف ایک عین الفعل ہے، ایک الف باب افعال کا ہے، تو 2 الف کو ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہیں، عین الفعل والے کو گرا دیا، نتیجے میں آخر میں تے ہم لے آئے، اقامتن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اعانتن اصل میں تھا اعوانن، واو کی حرکت نقل کر کے عین کو دے دی، واو کو الف میں تبدیل کر دیا، التقاء ساکنین کی وجہ سے عین الفعل والا الف گر گیا، اس کے بدلے میں ہم تا لے آئے۔ پھر ایسی اور بھی 2-3 مثالیں دیتے ہیں۔
پھر کہتے ہیں کچھ ایسے کلمات ہوتے ہیں جناب جو مضاعف بھی ہوتے ہیں اور وہ معتل بھی ہوتے ہیں. مثلا الایو، الایو بیٹا الف لام کو تو ہٹا دو، عین فاعل فعل ہے، پہلی یا عین الفعل، دوسری یا لام الفعل. جب اس کو ہم باب افعال میں لے جائیں گے تو ہو جائے گا یا. اصل میں یہ تھا یا اکرمہ کے وزن پر. اب وہ ہم کہیں گے کہ جناب پہلی یا، کیا پہلی یا متحرک ہے، ما قبل صحیح ساکن، اس پہلی یا کی حرکت نہ کر کے ہم کس کو دیں گے؟ ما قبل کو دیں گے. اب وہ پہلی یا در موضع حرکت اور ما قبل مفتوح، اس کو ہم الف میں تبدیل کر دیں گے تو ہو جائے گا ٹھیک ہے، نہیں آیا ہو جائے گا. اب یہ پڑھنا تو مشکل ہو جائے گا، مشکل ہوگا یا نہیں؟ تو کہتے ہیں اس صورتحال میں ہم پہلی یا کی حرکت جو ہے کیا ہے، اگر نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہیں تو پھر پریشانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر نہیں دیتے تو بھی پریشانی ہوتی ہے. اب کیا کریں؟ کہتے ہیں پھر آپ اس کو جو ہے کیا ہے جناب آخری جو ہے یا اس کو الف میں تبدیل کر دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یا وہ بھی یا متحرک ہے، ما قبل مفتوح ہے، تو پھر کام ہمارا ٹھیک ہو جائے گا. یا یا ان، بات واضح ہوگی. پہلی والی یا کی حرکت ما قبل کو نہیں دیں گے، ناقص والی جو ہے وہ ما قبل کو دیں گے. اچھا تو پھر اس میں مضاعف کے احکام جاری ہوں گے؟ کہتے ہیں نہیں، مضاعف کے احکام جاری نہیں ہوں گے، صرف ناقص والے احکام جاری ہوں گے. بات واضح ہوگی. چلتے ہیں عبارت کی طرف. فصل اول، بیٹا پہلی فصل ثلاثی مزید فیہ کی، وہ باب افعال کس کے بارے میں ہے؟ جیسے کرومہ، کرومہ تو ثلاثی مجرد تھا، اس سے ہم نے بنایا اکرم یکرم اکرام، ٹھیک. باب افعال دارائی خصوصیتی اصل، باب افعال کی ایک خصوصیت ہے، یعنی جو دوسرے ابواب میں نہیں ہے اس میں ہے. وآن، وہ خصوصیت کیا ہے؟ این کے یہ ہے کہ حمزہ آن در ماضی مصدر و امر، باب افعال کا حمزہ ماضی میں، مصدر میں اور امر میں حمزہ قطعی ہے. یعنی قطعی کا مطلب بیٹا بتا دو. یعنی چون در اثناء کلام واقع شود، اثناء یعنی بیچ، جب یہ حمزہ کلام کے بیچ میں واقع ہوگا تلفظ می شود پڑھا جائے گا، اس کو ختم نہیں کیا جائے گا. وہ ما بعد خدرا از ما قبل قطع می کند، اور یہ حمزہ اپنے پیچھے والے لفظ کو اپنے آگے والے لفظ سے جدا کر دیتا ہے. مثلا ف اکرم، حمزے نے اکرم کو فا سے الگ کر دیا، اس کے ساتھ ملایا نہیں، اگرچہ لکھنے میں ملا بھی دو، لیکن جب آپ پڑھیں گے تو پڑھنے میں دونوں مل کر نہیں پڑھ سکتے. حمزہ یہ امر آن فرماتے ہیں باب افعال کے امر والا جو حمزہ ہے وہ حمزہ وصلی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ وہی ہمان حمزہ است، وہی حمزہ ہے کہ در ماضی بودے، جو ماضی میں تھا زیرا، اس لیے کہ آن را فعل امر کو از مضارع اصلی میں گریم، ہم یکرموں سے نہیں بنائیں گے، تکرموں سے نہیں بنائیں گے، بلکہ تو اکرموں سے بنائیں گے. تو اکرموں میں تا علامت مضارع کو گرا دیا، اس کے بعد والا حرف متحرک ہے، تو ہمیں حمزہ وصل کی ضرورت نہیں، آخر کو ساکن کریں گے، اکرم ہو جائے گا. وہ مضارع اصلی باب افعال، اور باب افعال کا جو اصلی مضارع ہے وہ کیا ہے؟ یفعلو، یفعلو ہے، ٹھیک ہے، افعل یفعلو، ٹھیک ہے، کہ چون در سیغے 13 مضارع، اور جب مضارع کے 13ویں سیغے میں دو حمزے جمع امی شد، دو حمزے جمع ہو رہے تھے، آن را، آن را یعنی افعال والے حمزے کو از مضارع انداختے، مضارع سے انہوں نے گرا دیا ہے. کس نے؟ علم صرف والوں نے. صرف بعضی از قسمت ہے یہ باب افعال چنی نست، باب افعال کے کچھ حصوں کا گردان اس طریقے سے، کچھ حصوں یعنی 14 سیغے نہیں بتا رہے، کسی کے 3، کسی کے 4، کسی کے
5. تو اب یہ انشاءاللہ جو ہے کیا ہے سب گردانے آپ خود جو ہے مباحثے میں حل کر کے آئیں گے. توضیح: در مصدر اجوف باب افعال کہتے ہیں اگر کوئی اجوف کا مصدر باب افعال کا ہوگا پس از این کے عین الفعل اس کے بعد کس کے بعد کہ عین الفعل بجہت قواعد علل حذف شد، وہ قواعد علل کی وجہ سے کیا ہو جائے گی؟ حذف ہو جائے گی، کیونکہ عین الفعل الف میں تبدیل ہوگی، پھر الف التقاء ساکنین کی وجہ سے گر جائے گا. بجائے آن اس عین الفعل کی جگہ پر، حالانکہ جگہ نہیں کہنا چاہیے، اس کے بدلے میں. جگہ کا تو مطلب ہے کہ جہاں پر عین الفعل تھی وہیں پر تا لے آئیں، حالانکہ وہاں تو تا نہیں لے آئیں گے. تا در آخر آورد می شود، تا کو اس لفظ کے آخر میں لایا جاتا ہے. اقوام، اقامتن، اعوان، اعانتن. ٹھیک ہے، باقی مثال اس کی اور گردان آپ خود کریں. یک مورد استثنائی کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے اوپر قانون بتایا اس سے ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم استثناء کر رہے ہیں، یعنی اس پر وہ قانون لاگو نہیں کریں گے. رآ، بیٹا رآ اجوف بھی ہے اور ناقص بھی. ٹھیک ہے، کیوں؟ اصل میں رآ را فاعل فعل، حمزہ عین الفعل، عین الفعل حمزہ کی وجہ سے یہ محمود ہے، اور پھر یا لام الفعل پر ہے، اس حوالے سے یہ معتل بھی ہے. چون بے باب افعال رود، جب رآ کو ہم باب افعال میں لے جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ بیٹا لے جائیں گے کا ترجمہ میں کرتا ہوں، نہیں تو عبارت یوں کہتی ہے جیسے ہی یہ رآ باب افعال میں جائے گا، عین الفعل آن، اس رآ کی عین الفعل، پس از نقل حرکتش بے ما قبل حذف می شود، عین الفعل کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیں گے، اس کے بعد عین الفعل جو ہے کہ وہ حذف ہو جائے گا. یعنی یوں کہیں گے ارآ نہیں کہیں گے ارا، اصل میں تھا ارآیا، حمزے کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی، حمزے کو گرا دیا، اب ہوگا اریا. یا متحرک ما قبل مفتوح، یا کو الف میں ہم تبدیل کر دیں گے. ٹھیک ہے. و در مستر بجائے عین الفعل محذوف، اور مستر میں اس گری ہوئی عین الفعل کے بدلے میں یک تا در آخر می آورند، ایک تا اس مستر کے آخر میں لاتے ہیں. می گویم ارا یوری اراعتن. اب بیٹا اراعتن اصل میں کیا تھا؟ ارآیون. کیا تھا اصل میں؟ افعالن کے وزن پر. الف زائد کے بعد یا آیا، اس یا کو ہم نے حمزے میں تبدیل کر دیا، ہو گیا ارآن. ٹھیک ہے، پھر ہم نے پہلے حمزے کو گرا دیا، اس کے بدلے میں تے لے آئے، اراعتن ہو گیا. مادہائی، مادہ یعنی ایسے لفظ مانند جو اس قسم کے ہیں، جیسے الحیات ہے، الای ہے، چون بے باب افعال روند، جب یہ باب افعال میں جائیں گے فقط حکم معتل در مورد آنہا جاری می شود، ان میں صرف معتل والا حکم جاری ہوگا، ورنہ حکم مضاف، اس میں مضاف والا حکم جاری نہیں ہوگا. الحیاتوں میں بھی بیٹا مضاف کیسے آپ کہیں گے؟ اصل میں ہے حییہ، دو یا ہیں. ٹھیک ہے، اور ایو اییہ، اس میں بھی دو یا ہیں. ٹھیک ہے، تو دو یا کے لحاظ سے یہ مضاف ہے، پھر یا کے لحاظ سے یہ کیا ہے؟ معتل ہے. تو اس پر معتل والے قانون جاری ہوں گے، لیکن جو ہے کیا ہے وہ مضاف والے قانون جاری نہیں ہوں گے. انشاءاللہ کل آپ پڑھیں گے کہ باب افعال کی کتنی معنی ہوتی ہیں، کیونکہ ایک ہی چیز کبھی کبھی 10 کام بھی دیتی ہے، تو اس کی کتنی معنی ہیں. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.